دے دینا. 60 ہجری میں حضرت میر معاویہ فوت ہوئے اور یزید تخت نشین ہوا, اور 61 ہجری میں ایگزیکٹ 50 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے واقعہ کربلا ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے یا اللہ مجھے موت دے دینا. 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ فوت ہوئے. انہوں نے وہ 60 ہجری والا زمانہ نہیں پایا. یہ سارے طرق ابن حجر اسقلانی نے نقل کیے انہی حدیث کے تحت, بلکہ مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3716 اور مسند احمد میں 8302 نمبر حدیث ہے, جلد 2 صفحہ 326 پر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 کی دہائی کے آغاز سے اور 60 ہجری میں لڑکوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ طلب کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے 50 سال بعد کا واقعہ بتا رہے ہیں. یہ حضور کی نبوت کی خبر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی. یہ کتنی مشہور حدیث ہے, میں ضمناً بیان کر دوں. مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648 نمبر ہے, جلد 1 صفحہ 85 پر. حضرت علی کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ زارو قطار رو رہے ہیں, حضرت حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اسے فرات کے کنارے پیاسا ذبح کر دے گی. میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا تو میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے, اور پھر جبریل نے یوں ہاتھ مار کر مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی لا کر دکھائی. اور یہ حدیث مولا علی نے نہروان پر, صفین سے فارغ ہو کر جنگ نہروان پر جاتے ہوئے فرات کے کنارے اپنے اصحاب کو سنائی. اور پتہ کیا الفاظ ہیں مسند احمد کے؟ حضرت علی جب گھوڑے پر بیٹھے تھے تو جب وہ فرات کے کنارے سے گزرے تو پھر اپنے ساتھیوں کے کہا رک جاؤ ادھر. حضور کی حدیث مجھے یاد آ گئی اور پھر کہا اصبر یا ابا عبداللہ, یہ حضرت حسین کی کنیت تھی, اے حسین صبر کرنا, اے حسین صبر کرنا. ساتھیوں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حسین صبر کرنا؟ پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ میں حضور کے پاس ایک بار گیا, حضور زارو قطار رو رہے تھے اور آپ کو جبرائیل نے آ کر خبر دی. مسند امام احمد جلد 1 صفحہ 85 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648. حضور کو ایک ایک خبر اللہ تعالیٰ نے دی تھی. یہ بھائیوں بہت بڑا واقعہ تھا. حسین نو کویا جے جان نہیں جے چھٹنی, اس امت دے ہوتے جنی بڑی مصیبت پئی ہے اسی وجہ نال پئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت کی خبر ہے, اس کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ ہم فخریہ بتائیں گے ہمارے نبی نے اپنی وفات کے 50 سال بعد کا واقعہ بتا دیا. یہ ہمارے نبی کی نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے غیبی خبریں ان کے پاس آتی تھی. الحمدللہ. بھائیو, یزید کے گورنروں میں خبیث ترین گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد. اب اس کے اوپر میں بیان کروں صرف عبید اللہ ابن زیاد کس طریقے سے میدان عمل میں اترا تو یہ پورا 1 گھنٹے کا چیپٹر ہے, میں اس کو سکپ کرتا ہوں. اسی کے بارے میں صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے حضرت حسین کے چیپٹر میں, اور یہ وہ حدیث ہے جس میں امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا ہے. حسین علیہ السلام, بخاری 3748, کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا, اور وہ خبیث چھڑیاں مارنے لگا حضرت حسین کی طرف اور ان کے حسن پہ کلام کرنے لگا. انس ابن مالک حضور کے خادم وہاں تھے, تڑپ اٹھے اور کہا عبید اللہ ابن زیاد ہوش کر, اللہ کی قسم رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے. اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ میں نے, تو چھڑیاں مار رہا ہے, میں نے ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو ان ہونٹوں کے اوپر چھڑیاں مار رہا ہے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ عبید اللہ ابن زیاد اتنا خبیث گورنر تھا. اس کی میں 2 مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں. صحیح مسلم میں 4733, عائذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی عیادت کرنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد آیا. یہ یزید کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا, جس طرح حضرت معاویہ کے دور میں گورنر تھے مغیرہ ابن شعبہ, اور بعد میں عبید اللہ ابن زیاد کا باپ ابن زیاد. اس طریقے سے یزید نے اس کو گورنر بنایا, کیونکہ اس سے پہلے گورنر تھے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ حضرت حسین کے خلاف کوئی ایکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, کیونکہ صحابی تھے, ڈرتے تھے. ان کو ہٹا کے پھر یزید نے ان کو گورنر لگایا, اس کو عبید اللہ ابن زیاد کو. تو عائذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا, صحیح مسلم 4733.
تو عائص بن عمر نے کہا عبید اللہ ابن زیاد اگر مجھے یہ یقین ہوتا نا کہ میں اس بیماری سے زندہ بچ جاؤں گا تو میں تجھ سے کبھی حدیث نہ بیان کرتا، تیرے فتنے سے بچنے کے لیے تو مجھے قتل کروا دیتا. اب مجھے یقین ہے کہ میں بچنے والا نہیں، لہذا میرا سارا خوف ختم. حسین نہیں روزانہ ماما جمنیاں، موت کے قریب انہوں نے حدیث بیان کی. عائص بن عمر نے کہا عبید اللہ ابن زیاد میں نے حضور سے ایک حدیث سنی ہے، سن لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چرواہا وہ ہے جو ظالم بادشاہ ہو. جیسے بکریوں کو لے کے چلنے والا چرواہا ہوتا ہے نا، تو سب سے بدترین چرواہا وہ ہے جو ظالم ہو اور بادشاہ ہو. جو رعایا پبلک ہے اس کی رعیت ہے. اور دوسرے طرق میں صحیح مسلم کے آتا ہے کہ ایسے شخص پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے جو ظالم بادشاہ ہو، جنت حرام کر دی ہے. عبید اللہ ابن زیاد کو کہا بیٹا یہ حدیث میں نے تجھ سے اس لیے بیان کی کہ بیٹا ذرا احتیاط کرنا. یہ بھی نہیں کہا تو ظلم کرتا ہے، کوڈ ورڈ میں بات کی. لیکن وہ خبیث کہتا ہے اوے محمد کے صحابہ کے بھوسے. صحیح مسلم 4733. اب پتہ چلا صحابہ کے گستاخ کون ہے؟ بنو امیہ. یہ ان کی بدعت ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں جی شیعہ کو روکے ہوں، میں کہ شیعہ نو کتنے روکیے تھے؟ بنو امیہ دی پارٹی ہے، اے تے حضرت میر معاویہ دی پارٹی ہے، انہوں کتھوں روکیے؟ علی دی پارٹی تے کام نہیں کر دی. انہوں نے دسو خدا دے واسطے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ مولا علی کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے، یہ امیر معاویہ کی سنت پہ آپ عمل کر رہے ہیں. آپ فیصلہ کر لو کس پارٹی میں جانا ہے. حق علی کے ساتھ ہے. کتنی حدیثیں ہیں، المستدرک الحاکم میں حدیث ہے قرآن اور حق علی کے ساتھ ہے قیامت تک کے لیے. وہ آپ نے حدیثیں بخاری مسلم سے بھی سن لی. تو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ کہتا ہے تو محمد کے اصحاب کا بھوسا ہے. تو عائص بن عمر نے کہا عبید اللہ ابن زیاد محمد کے اصحاب بھی بھوسے تھے، اور بھوسے تو تم لوگ ہو جو بعد میں آئے ہو. وہ ظاہر ان کا ڈر ختم ہو چکا تھا. دوسری مثال سنن ابی داؤد 4749. یزید کے اسی گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے ایک صحابی ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلا کر کہا کہ اس صحابی کو پیش کرو میری بارگاہ میں. ہم تو صحابہ کو ملنے کو ترستے ہیں، وہ صحابہ کو اپنے دربار میں بلاتے تھے ظالم بادشاہ. میں نے اس سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے تو ان کے قدموں میں حاضر ہو. خیر بلایا، اور مسئلہ میں نے یہ پوچھنا ہے یہ حوض کوثر والی حدیث ٹھیک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر ہوگا؟ وہ بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں. انا اعطیناک الکوثر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے اس حدیث پہ شک ہے کہ حضور نے واقعی یہ بات کہی ہے، تو میں نے صحابی سے مسئلہ پوچھنا ہے، اس کو میرے دربار میں حاضر کرو. بدماشی دیکھیں. سنن ابی داؤد 4749. تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے تھے. انہوں نے کہا چلو میں حدیث سنانے کے لیے چلا جاتا ہوں. عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے گئے. جیسے ہی صحابی انٹر ہوئے کہتے اے دیکھو موٹے گینڈے نو، موٹا گینڈا محمدی. 3 گالیاں نکالی اس نے اپنے زوم میں. موٹا ٹھگنا چھوٹے قد والا محمدی. محمدی گالی ہے. ابو برزہ تڑپ اٹھے. انہوں نے کہا مجھے زندگی نے یہ دن بھی دکھانے تھے کہ محمد کی نسبت میرے لیے آر ہو جاتی کہ مجھے تو کہہ رہا ہے دیکھو اس ٹھگنے کو موٹے محمدی کو. اب اس سے پتا چلا کہ محمدی کہلوانا ٹھیک ہے. یہ اکثر جب ہم حنفیوں کو کہتے ہیں نا، حنفی نہیں محمدی کے لائن کہتے ہیں ثبوت یہ ابو داؤد میں ہے محمدی. اصحاب محمد اپنے آپ کو فخریہ محمدی کہتے تھے. الحمدللہ. پھر کہنا نہیں حضور گرم کیوں ہوندے ہو، ٹھنڈے ہو جاؤ. نہیں تسی بڑے چنگے بندے ہو، دسو یہ والی بات کہ یہ اب حوض کوثر والی حدیث. انہوں نے کہا ہاں ہے حوض کوثر والی حدیث، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سنی، اور اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے نہ پلائے جو اس حدیث کو نہیں مانتا. اور وہاں سے غصے کی حالت میں یہ بات کرتے ہوئے نکل گئے. اور بیسیکلی اسے بدعا دے رہے تھے کہ اللہ تجھے نہ حوض کوثر سے پلائے. اور ایسے ہی ہوگا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میرے حوض کوثر پہ ایسے لوگ آئیں گے جن کو دھتکار دیا جائے گا، اور مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے بدعتیں جاری کی. میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان پر پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور صحیح بخاری میں موجود ہے. اس میں اولین وہ لوگ مراد ہیں جو حضور کی وفات کے بعد صحابہ اکرام کے خلاف مرتد ہو گئے تھے. یعنی وہ اصحاب جو حضور کی زندگی میں تو صحابی تھے، بعد میں مرتد ہوئے، جیسے منکرین زکات اور حضرت ابوبکر کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ. یہ بیسیکلی اس میں الفاظ ہیں اصحابی اصحابی. میں کہوں گا یا اللہ یہ میرے صحابہ ہیں میرے صحابہ ہیں، کہا جائے گا یہ آپ کے صحابہ کہاں رہ گئے، آپ کے بعد تو یہ مرتد ہو گئے تھے. اور سن دارمی میں حدیث ہے جب یہ آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری وفات کے بعد
اسی طریقے سے لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے جیسے داخل ہوئے. اس میں میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 96 ان 8 لیکچرز میں. بہرحال یہ بدعت کبریٰ صحابہ کی گستاخی کی. اب ایسی بھیانک صورتحال میں بھائیوں مجھے بتائیں حضرت حسین کیا کرتے ہیں؟ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں چاہیے. میں امیر المومنین جن کے نام پر یہ مسجد ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ صحیح بخاری سے پیش کرنے لگا ہوں. کسی محدث کے فتوے کی ضرورت نہیں, کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں, کسی محقق کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر کا فتویٰ صحیح بخاری 6830, بخاری میں بڑی لمبی حدیث ہے. حضرت عمر کو کسی نے آگے بتایا کہ لوگ, آپ کے آخری حج تھا, اس کے بعد آپ پھر شہید ہو گئے, لوگ آپ کی غیر موجودگی میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے. وہ فلاں کا نام نہیں آیا لیکن وہ پتہ ہی ہے کہ کون لوگ تھے. تو حضرت عمر نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے بنا لیں گے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر؟ پھر اور یہ بھی یاد رکھیے گا حضرت ابوبکر نے جب حضرت عمر کو بنایا تھا سارے اصحاب سے مشورہ کیا تھا, خود نہیں انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کی, پورے مشورے کے ساتھ بنے تھے. حضرت عمر نے بھی 6 رکنی کمیٹی بنائی, کسی ایک بندے کو نامزد نہیں کیا, اور اس کمیٹی میں بھی آخر میں حضرت علی اور عثمان بچ گئے تھے, اور وہی پھر ترتیب سے خلفائے راشدین بھی بنے. تو صحیح بخاری 6830 نمبر حدیث. تو حضرت عمر نے پھر بڑا لمبا خطبہ دیا, اس میں آپ نے بڑے غصے کی حالت میں اور کافی باتیں بیان کی. اس میں ایک بات انہوں نے کی, دیکھنا خیال رکھنا کوئی بھی شخص بغیر مسلمانوں کے مشورے کے اور اتفاق رائے کے تم پر مسلط نہ ہو جائے ورنہ اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. دیکھنا کسی کو زبردستی اپنا حکمران نہ بننے دینا. اور آپ بخاری سن چکے, 4827 تلوار کے زور پر بیعت لی گئی, ایک خلیفہ کی زندگی میں دوسرے خلیفہ کی. کہتے ہیں جی صحابہ متفق ہو گئے تھے, میں ابھی بتاتا ہوں کیسے متفق ہوئے. بھائیو بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے, جڑا کون بنے, مرد کا بچہ کون بنے؟ حسین, جس کے جینز پروفٹ کے جینز تھے, جن کا خون نبی کا خون تھا. وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ امت کے رہنما. اور ظاہر رہنما شخصیات ہی سامنے آئیں گی. اور قرآن کا حکم سن لیں, سورۃ المائدہ آیت نمبر 63, لولا ینہاہم الربانیون والاحبار. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو ٹانٹ کرتا ہے, تانا دیتا ہے کہ ان کے جو اللہ والے بنتے پھرتے ہیں اور ان کے جو علماء ہیں, ان کے بزرگ, کیوں نہیں روکتے اپنی پبلک کو ان قولہم الاثم, گناہ کے کاموں سے, واکلہم السحت, اور حرام خوریوں سے. علماء کی ذمہ داری ہے روکے. لبئس ما کانوا یصنعون, کتنے برے کام وہ کرتے ہیں. تو علماء کی ذمہ داری ہے. اور اس وقت امت کے سب سے بڑے عالم کون تھے؟ حسین ابن علی, آن دا بہاف آف پروفٹ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ سرکردہ سب سے بڑے وہی تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الایمان چیپٹر میں 177 نمبر کہ بنو امیہ کا گورنر مروان بن حکم, وہی مروان جس نے حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنا, اس نے عید کی نماز سے پہلے ہی خطبہ شروع کر دیا. حالانکہ عید کی نماز میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے, پہلے نماز بعد میں خطبہ. تو بعد میں خطبہ تو لوگ سنتے نہیں تھے, خطبے میں ہوتا تھا علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والے لوگ ایسے تو آڑے تے لعنت, تو آڑی تقریر ہی نہیں سن دے, جمعے دی تے مجبوراً سننے ہیں, عید دی کیوں سنیے؟ تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے. تو انہوں نے نئی بدعت شروع کی کہ عید سے پہلے تقریر شروع کر دی. صحیح مسلم 177. ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا مروان تو اللہ کے نبی کی سنت کو توڑ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بعد میں دیتے تھے, کوئی سنتا ہے سنے, نہیں سنتا نہ سنے, یہ زبردستی تو خطبے سنواتا ہے. تو ابو سعید خدری وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا اللہ اکبر, اس شخص نے حق ادا کر دیا. میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جو شخص برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے, زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے, لیکن دل والا معاملہ ذالک اضعف الایمان, یہ سب سے کم ترین درجہ ایمان کا, کم از کم زبان سے ضرور روکے. یہ وہ آدھی حدیث ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو, پوری حدیث کیا ہے؟ وہ پول کھولتا ہے, تو آخری حصہ بیان کرتے ہیں, یہ وہ حدیث ہے. تو اس وقت امت کی نمائندہ شخصیات سیدنا حسین, سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر, حضرت علی کا بیٹا, حضرت ابو بکر کا بیٹا, حضرت زبیر کا بیٹا سیدنا ابن زبیر, اور حضرت عبداللہ بن عمر تھے. لیکن عبداللہ بن عمر کا آپ سن چکے, صحیح بخاری 4108 4108 حدیث میں انہوں نے کہا کہ جی میں تو اپنی جان بچانا چاہتا ہوں, میں ان کے سامنے کدھر کھڑا ہوں. تو ان کا تو آپ کو پتا چل گیا, جس میں میں نے کہا تھا ماما روزانہ حسین نہیں جم دیا بھائی. لیکن یہ باقی لوگ, انہوں نے ابن عباس, حضرت عباس کے بیٹے, ان 4 بندوں نے بیعت نہیں کی.
نہ ابن زبیر نے، نہ ابن علی یعنی حسین، نہ ابن عباس، اور نہ ابن ابی بکر یعنی عبد الرحمن رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہ چار کہنا جی چار نے بیعت نہیں کی باقیوں نے کر لی، او بھائی باقی تو بیچارے لائی لگ ہوتے ہیں۔ اب میں آپ سے مثال کرتا ہوں کہ اگر آج زرداری اور نواز شریف عمران خان کو اپنا لیڈر مان لے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دو بندوں نے لیڈر مانا ہے، پوری پارٹی نے۔ یا عمران خان اگر نواز شریف کو مان لے اور زرداری نواز شریف کو مان لے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خالی عمران خان نے مانا ہے پوری۔ اس وقت امت کے رہنما تھے یہ لوگ، یہ پورے ایک گروپ تھے، ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے تو وہ بیعت نہیں کرتے تھے۔ وہ تو حضرت ابوبکر کا حوصلہ تھا، سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی، کسی کو کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے مرضی ہے۔ حضرت علی نے 6 مہینے نہیں کہا، کہا ٹھیک ہے جب سیٹسفائی ہوگا۔ یہ تو دل کا فیصلہ، زبردستی کسی کو بیعت کروائی جا سکتی ہے۔ تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ 4 بندے نہیں تھے، یہ 4 اسکول آف تھاٹ پورے تھے جو ان کے اگینسٹ تھے۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، سیدنا حسین کو صرف رشتہ داری کی بنیاد پہ یہ مرتبہ نہیں ملا جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3781 کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ اسلام رشتہ داری پہ نہیں کسی کو دیتا، قرآن میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو پرہیزگار ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔ حضرت حسین نے کون سا کارنامہ کیا حضور کی زندگی میں؟ 6.5 سال ان کی عمر تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ کارنامہ کیا ہے بعد میں، اہم نہیں ٹائٹل ملا جنتی نوجوانوں کا سردار۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری، انہوں نے بخاری کی شرح میں، اور یہ وہ ہیں جن کو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، ایون اہل تشیع بھی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے حق لکھا ہے فتح الباری میں۔ تو انہوں نے بخاری کی حدیث کی شرح 6933 نمبر حدیث بخاری کی، اس کی شرح میں لکھا ہے کہ خوارج جو مولا علی کے خلاف نکلے وہ بالکل غلط خروج تھا۔ البتہ کوئی شخص کبھی بھی یہ نہ کہے کہ حسین ابن علی یا ابن زبیر جو تھے ان کا جو نکلنا تھا یزید ابن معاویہ کے خلاف یہ وہی ہے جو خوارج کا حضرت علی کے خلاف تھا یا باقی لوگوں کا حضرت علی کے خلاف تھا۔ یہ بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ ماما روزانہ حسین نہیں جمدی ہیں بھائیوں۔ اسی لیے یزید ابن معاویہ نے پورا زور لگایا کہ حضرت حسین سے کسی طریقے بیعت لے لی جائے۔ اب مجھے بتائیں، ایک حسین نے بیعت نہیں کی تو کیا ہو گیا؟ سعد ابن عبادہ نے بیعت نہیں کی تھی تو کیا حضرت بکر صدیق کی خلافت ختم ہو گئی تھی؟ 6 مہینے تک حضرت علی نے نہیں کی، کیا خلافت ختم ہو گئی؟ نہیں۔ لیکن ان کو پتا تھا کہ حضرت حسین کی بیعت کا مطلب ہے کہ آل محمد تسلیم کر لے کہ بنو امیہ کی بدماش حکومت دراصل خلافت راشدہ ہے۔ ان کو پتا تھا سارے بیعت کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اکیلا حسین بیعت کر لے تو اس کا مطلب ہے ہماری حکومت اسلامی ہے۔ اب سمجھ آئی؟ ورنہ یار ایک حسین نے بیعت نہیں کی، ٹھیک ہے چھوڑ دو یار، کیا کر لیں گے؟ ان کے تو بھائی نہیں کچھ کر سکے، انہوں نے حکومت حضرت میر معاویہ کے والد حسین کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ 20 سال گزر چکے تھے، پارٹی ساری تتر بتر ہو چکی تھی، اب کہاں شیعہ علی نے کھڑا ہونا تھا؟ شیعہ کا مطلب ہے گروہ، حضرت علی کے گروہ کے، یہ کوئی فرقہ نہیں تھا اس وقت، شیعہ علی، علی کے گروہ کے لوگ، کہاں کھڑا ہونا تھا انہوں نے؟ یہ رافضی تو بعد میں آیا جن لوگوں نے تبرئ صحابہ پہ شروع کیے۔ اسی لیے امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے چھوٹے بھائی، ان کے سامنے کسی نے حضرت ابوبکر پر لعنت کی تو انہوں نے کہا رفضنا، انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا اپنے امام کو، وہاں سے ان کا نام پھر رافضی بن گیا۔ لہذا صحیح اہل تشیع وہ ہوگا جو رافضی نہ ہو، وہ تو سارے اہل سنت الحمدللہ شیعان علی ہیں، الحمدللہ ہم شیعان علی بھی ہیں، شیعان ابوبکر بھی ہیں، شیعان عمر بھی ہیں، شیعان عثمان بھی ہیں، اور مولا علی ایک ایکٹیو پارٹ کی حیثیت سے حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان کے ساتھ شریک رہے تمام کے تمام معاملات میں۔ بلکہ چیف جسٹس حضرت عمر نے حضرت علی کو بنایا تھا اپنے دور کے اندر، حضرت عثمان بھی انہی سے فیصلے کرواتے تھے، ان کی آپس میں بہت محبت تھی۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام نے ریزسٹنس کی پیسو، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بیویوں کو ساتھ لے کر نکلے۔ 72 لوگ تھے، 18 اہل بیت تھے، باقی رشتہ دار۔ تو بھائیو جنگ کے اندر کوئی بیوی بچے ساتھ لے کے جاتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ وہ تو کوفے جا رہے تھے، کوفے سے خط لکھے صحابہ نے، یہ کہتے کوفیوں نے لکھے، وہ صحابہ تھے سلمان ابن سرد جن کی بخاری اور مسلم میں حدیثیں ہیں۔ سلمان ابن سرد یہ صحابی تھے جنہوں نے خط لکھ کے بلوایا کہ حضرت میر معاویہ نے اپنی وہ عہد توڑ دیا ہے، انہوں نے امت کو شورا کے حوالے نہیں کیا، زبردستی ہم پہ اپنا بیٹا مسلط کر گئے ہیں، لہذا اب آپ امت کے لیڈر ہیں، سامنے آئیں، اب کس چیز کی پاسداری رہے گی؟ یہ کون سی خلافت ہے؟ آپ کہتے ہیں حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں ہوتا، اب کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ ان کے خلاف قیام کیا جائے۔ تو پھر حضرت حسین وہاں سے نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں پر جا رہے تھے کوفے میں،
تاکہ وہاں سے بیعت لیں اور وہاں سے ایک دعوت لانچ کریں. الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ جی وہ جی سیاسی باتیں، او بھائی سیاسی باتیں کیوں نہ کریں، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہمارا نبی بیک وقت سب سے بڑا سیاست دان بھی تھا، سب سے بڑا مجاہد بھی تھا، سب سے بڑا دینی لیڈر بھی تھا. امیر المومنین ہی نمازیں پڑھایا کرتے تھے نا. ٹھیک ہے نا جی. سیاست دین کا حصہ ہے. جی سیاسی جنگ تھی، بالکل سیاسی جنگ تھی، 100% سیاسی جنگ تھی. اسلام سیاست سے الگ ہو، یہی تو سیکولرزم ہے کہ ٹھیک ہے جی اپنا نماز روزہ مسجدوں میں رکھو، ہمیں یہاں پہ جو ہے نا ننگا ناچنے دو، آپ لوگ نمازیں اپنی مسجد میں لے جاؤ. روس جو ہیں وہ کافروں کے چلیں گے. یہی تو سیکولرزم ہے. حضرت حسین کو ذبح کیا، آج امت کو حسین کی یاد آ رہی ہے. اس وقت اگر ساتھ دیا ہوتا تو امت اس غلط پٹری پہ نہ چڑھتی. آج تک نہیں ہم نکل سکے. اور ڈاکٹر اقبال نے اپنے خطبے میں کہا تھا، الہ آباد کا جو خطبہ جس میں انہوں نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا، کاش ہمیں اللہ تعالیٰ ایک ملک دے جس میں ہم اسلام کا نظام قائم کر کے عرب امپیریلزم کا داغ اپنے چہرے سے اتار دیں، جو 1000 سال سے ہمارے چہرے پر 1300 سال سے لگا ہوا ہے. عرب امپیریلزم انہوں نے کہا، ابو بکر عمر عثمان و علی کے بعد جتنے ملوک آئے، کہا عرب امپیریلزم، عرب بادشاہت. ان کا یہ خلافت راشدہ نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. خلافت راشدہ اور اسلام کا عروج 41 ہجری میں ختم، مسلمانوں کا عروج 1000 سال تک رہا ہے. اسلام کا عروج نہیں، اسلام کا زوال ہی ہے. اس کے بعد کیا آپ بادشاہ اکبر کو اسلام کا عروج کہیں گے؟ 70 سال تک حکمران رہا مغلیہ بادشاہ. میں خود مغل ہوں تو میں اب اس کو کیا رحمت اللہ علیہ کہوں؟ ہندو عورتوں سے وہ شادیاں کرتا تھا. یہ مسلمانوں کی حکومت تھی. ابو بکر عمر عثمان و علی کے بعد مسلمانوں کی حکومت تھی، اسلام کی حکومت نہیں تھی. بتدریج زوال آتا گیا آتا گیا آتا گیا آتا گیا، اور پھر کافر ان پر مسلط ہوئے اور اب دوبارہ نشت ثانیہ کا آغاز ہوا ہے. لہذا اس بات کو سمجھ لیں، اسلامی حکومت الگ چیز ہے، مسلمانوں کی حکومت الگ چیز ہے. اس وقت مسلمانوں کو سپر پاور مل گئی تھی، پھر اس کا ایکسپلوژن تھا. پھر کوئی بھی ظاہر ہے جب رومن امپائر گر گئی، آج اگر پاکستان انڈیا کو اور رشیا کو اور امریکہ کو گرا دے تو پھر پاکستان کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو مسلمانوں کو خلفائے راشدین کے زمانے میں حکومت مل گئی، پھر انہوں نے بعد میں اسی طرح محلات بنائے.